الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد کچھ معروضات غیبت کے حوالہ سے میں عرض کروں گا کہ جو غیبت ہے اس کا کتنا نقصان ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی وہ عذاب کا سبب یہ غیبت بنتی ہے۔ القول البدیع میں قول ملتا ہے، فرمایا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو، اپنے دوستوں میں بیٹھو، لوگوں میں بیٹھو، تو بیٹھنے سے پہلے تم پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا پڑھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ جو ہے نا وہ مقرر فرما دے گا۔ وہ کرے گا کیا؟ وہ تم کو کسی کی غیبت نہیں کرنے دے گا۔ فرمایا کہ جب اس مجلس سے اٹھتے ہو، جانے کا ارادہ کرتے ہو، فرمایا اس وقت بھی یہ جو الفاظ ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا پھر بھی ان کو پڑھ لیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب جانے لگو گے، پڑھو گے، تو اس سے ہوگا کہ فرشتہ اللہ پاک اس کی ڈیوٹی لگائے گا کہ لوگ تمہاری غیبت نہیں کر سکیں گے۔ میرے خیال کے اندر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب مجلس میں بیٹھنا ہے اس وقت بھی پڑھنا ہے، جب جانے لگنا ہے تو پھر بھی پڑھنا ہے۔ جب پہلے آؤ گے پڑھو گے تو تمہاری کوئی غیبت نہیں کرے گا، اور جب جاؤ گے تو پھر تم بھی کسی کی غیبت نہیں کر سکو گے، اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ حالانکہ پڑھنے میں بالکل مختصر سا ہے، عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ اب غیبت کی بات کرتے ہیں تو غیبت بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے بلا تکلف وہ غیبت سنتے سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے وہ نظر آتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین ان سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریاں جو ہیں ان کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا جو غیبت ہے نا وہ ایمان کو کاٹ دیتی ہے، اور غیبت جو ہے یہ برے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ اور فرمایا بکثرت غیبت جو کرتے ہیں ان کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز کی، روزے کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ آگے فرمایا غیبت سے جو نیکیاں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔
غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر جو ہے وہ بدبودار ہو جائے۔ سنیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، غیبت کے بارے میں اتنی بری چیز ہے، اتنی اس کی نحوست ہے کہ علماء فرما رہے ہیں کہ اس کو اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سمندر سارے کا سارا، حالانکہ دیکھو سمندر کتنا وسیع ہوتا ہے، تو فرمایا کہ سارا جو سمندر ہے نا یہ بدبودار ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ غیبت کرنے والا جو ہے اس کو جہنم میں مردار جو ہوتا ہے نا، مردار، وہ کھانا پڑے گا، مردے کا گوشت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیبت مردہ بھائی کا جو گوشت ہے وہ کھانے کے مترادف۔ اب مردے بھائی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے سامنے ہمارے کسی بھی عزیز کی میت پڑی ہو تو جب کوئی اسے غسل دیتا ہے تو اگر وہ جلدی میں دے اور لحاظ نہ کرے ادب کا، تو ہم اسے بھی ٹوک دیتے ہیں کہ بھائی بڑے آرام سے اور بڑی محبت سے غسل دینا چاہیے۔ لیکن جو غیبت کرنے والا ہے، یہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ جو ہے جہنم میں اس کو مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا قبر میں جب جائے گا تو عذاب میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور سینے کو بار بار چھیل رہے گا۔ تصور کریں نا، تانبے کے ناخنوں، تانبے کے نام بھی ہوئی ہے جو اللہ پاک نے بنائے ہیں، یہ ناخن جو بنائے ہیں یہ بڑھ جائیں تو ہم ان سے اگر خارش بھی کرتے ہیں نا تو جسم کے اوپر زخم بن جاتا ہے۔ اب تانبے کے ناخن ہو جائیں تو پھر انسان اپنا چہرہ جو ہے اس کو اگر نوچے، سینے کو بھی نوچے اور ناخن بھی وہ تانبے کے ہوں، پھر تصور کر لیں کیا حال ہوگا اس غیبت کرنے والے کا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن اللہ محفوظ فرمائے کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اسے جہنم بھی بیزار، جو جتنے جہنمی ہیں نا وہ اسے بیزار ہوں گے، اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ میرا ایک پیغام تھا میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، کہ غیبت کی آپ نے تباہ کاریاں دیکھ لی ہیں۔ غیبت کرنے سے انسان کو کتنا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس بیماری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔